ایک جلسے کی مینار پاکستان میں اور خان صاحب جیل میں ہیں لگ پتا جائے گا کہ انہوں نے پلے ہے کی اچھا اور ایک اور میں چیلنج دیتا ہوں ایک اور چیلنج دیتا ہوں میری بہن بیٹھی ہے نا نواز شریف آج یہ دوبارہ الیکشن کرا لیں نواز شریف جن کی پارٹی کے سربراہ انہی پہ الیکشن نام پروسیس کرتی ہیں نا وہ تو چلے دور اچھا میری بات سنیں نواز شریف الیکشن لڑ لیں کیمرے کے پیچھے آپ کا نوجوان بیٹھا نا ہم اس کو ٹکٹ دیں گے اگر نواز شریف کی ضمانت ضبط نہ ہو جائے تو مجھے پکڑ لیجئے گا اس میں آپ کو تفصیلاً 2-4 باتیں بتاؤں ایک تو اگر ہم سہیل افریدی صاحب کے پاسٹ میں جائیں گے یا ان کی فیملی کے پاس میں جائیں گے تو کچھ میں بھی ناخوشگوار باتیں نکلیں گی تو لیٹس ناٹ ری ہیش دا پاسٹ ٹھیک ہے جو باتیں ہوئی ہیں اگر آپ ریڈ بٹوین دا لائنز کر لینا میں یہاں پہ کسی کی دیکھیں آپ مجھے میری باری میں بات کرنے دیں آپ پھر میرا جواب دے دیں نہیں دیکھیں سمجھنے والے سب کچھ سمجھ گئے میں یہاں پہ کسی کی کردار کشی کرنے نہیں بیٹھی لیکن خان صاحب نے 93 ایم پی ایز کے بیچ میں اپنے ان کے بہت سارے ریپیٹ لوگ بھی تھے جو دوسری تیسری دفعہ اس اسمبلی میں الیکٹ ہو کر آئے تھے تجربہ کار لوگ تھے ان کو بائی پاس کر کے انہوں نے اس کو کیوں چنا وہ چاہتے تھے کہ میں اس کو ایز این ایکٹ آف ریبیلین پیش کروں ٹھیک ہے نا اگر مطلب اگر وہ کچھ صوبے میں اور یہ جو ان کی جو سپیچ تھی انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ عشق عمران کے لیے آیا ہوں میں یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے اور کسی چیز کے لیے نہیں آیا مطلب یہ دونوں چیزیں کیوں میوچولی ایکسکلوسیو ہے دونوں چیزیں کریں نا صوبے کے لوگوں کی کیا غلطی ہے وہ بھی کریں یہ تو نہ میں نہیں کہتی کہ آ کے وہ ہمارے لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کریں دیکھیں ہم انہوں نے فارم 45 فارم 47 چلیں بسرا صاحب کی بات مان لیتے ہیں ساری بات اگر ہم ان کے مینڈیٹ کو خیبر پختونخوا میں تسلیم کرتے ہیں ٹھیک ہے خیبر پختونخوا میں آج بھی عمران خان کی بڑی غلط قسم کی کال پہ ان کی کوئی کراؤڈ نکلی ہے انہوں نے پروٹیسٹ کی ہے ٹھیک ہے بسرا صاحب کہتے ہیں کہ سارا پنجاب ہم نے جیتا تو پنجاب میں کون نکلا پنجاب میں خان صاحب کی رہائی کے لیے خان صاحب کی کال پہ کوئی نکلتا ہے وہ فارم 45 کے منسٹرز پرائم منسٹرز چیف منسٹرز کہاں ہیں وہ ذرا اپنی 200 لوگوں کی ریلی تو نکال کے دکھائیں وہ کہتے ہیں الاؤ ہی نہیں کرتے تو لیکن اگر مینڈیٹ سارا ان کے پاس ہوتا عوام ان کے پاس ہوتی تو مونا نکلتے نہیں لوگ آپ خود سوچیں نا لائک ایک دفعہ نہیں نکلتے 2 دفعہ نہیں نکلتے حمزہ صاحبہ ہمیں بھیجتی رہتی ہیں وہ کوئی کرتی ہیں اپنے وہ کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا اجتماع ہونا ہی نہیں مونا بندے نہیں نکلے تو 26 نومبر کو قتل عام کیوں کیا آپ نے اسلام آباد کے اندر اگر بندے نہیں نکلے تو ہمیں کیوں جھنڈا لے کے نکلنے دیتے اگر بندے نہیں نکلے تو ہمارے گھر کیوں توڑ رہے ہیں اگر بندے نہیں نکلے تو ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھاتے ہیں وہ قتل عام والی بات انہوں نے میرا چیلنج ہے انہیں اجازت لے کے دیں ایک جلسے کی مینار پاکستان میں اور خان صاحب جیل میں ہیں لگ پتا جائے گا کہ انہوں نے پلے ہے کی میں اور ایک اور میں چیلنج دیتا ہوں ایک اور چیلنج دیتا ہوں میری بہن بیٹھی ہے نا نواز شریف آج یہ دوبارہ الیکشن کرا لیں نواز شریف جن کی پارٹی کے سربراہ انہی پہ الیکشن نام پروسیس کرتی ہیں نا وہ تو چلے دور اچھا میری بات سنیں نواز شریف الیکشن لڑ لیں کیمرے کے پیچھے آپ کا نوجوان بیٹھا نا ہم اس کو ٹکٹ دیں گے اگر نواز شریف کی ضمانت ضبط نہ ہو جائے تو مجھے پکڑ لیجئے گا میرا چیلنج ہے ان کو یہ تو ان کی باتیں ہیں جب خود لیکن جلسے کی اجازت ذرا پریکٹیکل ہے وہ ہو سکتا ہے انہیں کہہ دیں کہ مینار پاکستان پہ پہلے یہ لاہور میں باقی پنجاب کے جو بڑے سٹیز ہیں وہاں پہ ایک ریلی نکال کے دکھا دے میں ان کے لیے جلسے کے لیے خود ٹویٹر پہ اتنا بڑا خط لکھوں گی بسرا صاحب اس کو اوکے کریں گے لیکن یہ پہلے مجھے ریلیز تو دکھا دینا لگایا ہوا ہے لاہور پنجاب کے اندر وہ اٹھائیں وہ کرفیو اٹھائیں دیکھیں جس طرح آپ نے ٹی ایل پی کے معصوم اور بے گناہ نہیں I'm sorry بسرا صاحب اگر آپ ان کو معصوم اور بے گناہ کہتے ہیں غلط بات ہے ہم ان کی سیاست سے ہمارا 100 اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نہتے لوگوں پہ گولیاں چلائیں وہ پولیس والوں کو مارے 26 نومبر کو آپ نے گولیاں چلائیں ہمارے لوگوں پہ عرب آپ نے ان لوگوں پہ معصوم اور غلط نہیں وہ ان لوگوں کو معصوم کہنا غلط بات ہے آپ لوگوں نے بھی تو کیا نا مجھے موقع دینا کیا نا آپ نے اچھا ان کی ٹرن تھی ویسے مکمل کر لیں آپ کا موقع آئے گا اچھا یہ بھی بتا دیں سمر صاحبہ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو بغض ہے اس میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ یہ ملک کے ساتھ اب یہ ان کا وہ جو
इख्तिलाफ है नहीं शुरू हो गया है। TTP की हिमायत ये कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक की हिमायत ये कर रहे हैं, जो पुलिस वाला लिंच होके मारा जाता है उसके लिए कोई ट्वीट नहीं करता, उसके लिए कोई दुआ नहीं करता। सो दिस इज वेरी अपसेटिंग एंड दिस इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स। इतनी इररिस्पॉन्सिबल सियासत अगर होगी ना तो इससे सिर्फ और सिर्फ मुल्क में इंतशार बढ़ेगा, और ये इन जैसे एजुकेटेड लोगों का काम ये नहीं है। मेरा इनसे 100 इख्तिलाफ होगा, लेकिन जब इनके वर्कर मारे गए तो हमने उसके ऊपर सेलिब्रेशन नहीं की, हमने उसको वो नहीं किया। इनकी शानदाना गुलजार साहिबा ने कहा कि जी आपके शो में आई थिंक कि कंटेनर्स के अंदर बॉडीज को उन्होंने एसिड में इंसिनरेट कर दिया है। 1100 से जाते जाते वो 8-9 की फिर 8-9 भी बहुत अफसोसनाक बात है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 9 लोग या 8 लोग हमारे शहीद हुए, और यही बात गंडापुर साहब ने भी की थी। 14 लोगों को तो हमने खुद दफनाया। देखिए जी, आपके पार्टी के चेयरमैन ने कहा एक जान अंडर 10। आप ठीक कहते हैं, आप ये नहीं कहते हैं 8 लोग मरे। नहीं, देखिए मैं इनके मैं प्रोपेगेंडा की बात कर रही हूँ। प्रोपेगेंडा हजारों का था, ठीक है ना, इंतशार फैलाने के लिए, मुल्क में एक अफरा तफरी फैलाने के लिए। अब मुझे आप बताएं कि तहरीक लब्बैक पे हाथ डालना कोई आसान काम है? इसके लिए कितनी पॉलिटिकल विल की जरूरत है? इसके लिए पर्सनली आप अपनी कितनी ज्यादा आप अपनी सिक्योरिटी को, आप अपनी बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करते हैं।